مکتوبات معصومیہ دفتر دوم، اور یہ مکتوب ہے نمبر 4۔ مرزا ہادی کے نام لکھا ہے۔ بعض احوال اور نسبت فنا کے حصول پر ترغیب و ضروری نصیحتوں کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں حضرت حمد و صلات اور تسلیمات کے بعد برادر گرامی سے عرض ہے کہ ان قریبی دنوں میں جو مکتوب آپ نے بھیجا تھا پہنچا اور مسرت کا باعث ہوا، اور اس عزیز یعنی آپ کا ایک اور مکتوب بھی اس سے کچھ مدت پہلے جو بظاہر آپ نے اکبر آباد سے بھی لکھا تھا پہنچا تھا، لیکن فاصلہ کی دوری اور کسی قاصد کا علم نہ ہونا جو اس جانب روانہ ہو رہا ہو جواب نہ لکھنے کا عذر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آج کل یہ سب عذر چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں انسٹنٹ اور ایکسیس عطا فرما رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد ہے کہ آپ صحبت و عافیت سے ہیں اور فقراء کی یاد و محبت سے خالی و بے نیاز نہیں ہیں، اور حاصل کیے ہوئے طریقے کی پابندی رکھتے ہیں۔ آپ نے لکھا تھا کہ نفی اس بات معنی کا لحاظ کرتے ہوئے ایک سانس میں 21 بار ہو جاتا، اور اگر کبھی زیادہ کرنے کا قصد کرے تو ایک سانس میں 40 بلکہ زیادہ تک پہنچ جاتا۔ نیک و مبارک ہے۔ حق سبحانہ وتعالیٰ اس عالی مرتبہ کام پر نتائج و ثمرات مرتب فرمائے اور تمام مقاصد و خواہشات سے خالی فرمائے۔ چنانچہ باطن میں حق جل وعلا کے سوا کوئی مقصد اور خواہش نہ رہے، بلکہ ارادے کی صفت بھی نہ رہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جو کہ نوٹ وردی ہے۔ یہ تو یہاں تک تو بہت دفعہ لکھا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا ہے کہ کوئی مقصد اور خواہش نہ رہے۔ آگے فرمایا کہ ارادے کی صفت بھی نہ رہے، کیونکہ ولایت کے طریقہ میں بندگی کا مقام جو کہ ذلت و نیستی یعنی فنائیت و تسلیم و اطاعت ہے، ارادہ کی صفت کو جو کہ انانیت یعنی میں پن اور ہستی کا پتہ دینے والی ہے گوارا نہیں کرتا، اور اس کا زوال ولایت کی شرط ہے۔ اس نسبت کا حصول اللہ تعالیٰ کے کرم کی سبقت کے بغیر ممکن نہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے۔ باطنی قوی جذبات کے بغیر صرف ظاہری اعمال اس گرداب سے باہر نہیں نکالتے۔ اور یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ لوگوں کی صحبت کچھ اچھی نہیں لگتی، یہ اس ذکر کے ثمرات میں سے ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ سب سے بیگانہ کر دے، یعنی تنہائی کو دل چاہتا ہے، تخلیے کا دل چاہتا ہے، آوازیں بھی اچھی نہیں لگتی، اور آفاق و انفس سے رہائی دلا دے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہاں امریکہ میں لانگ ڈرائیو پہ سفر میں ہوتے ہیں نا، تو میں دیکھتا ہوں ہمارے سلسلے والے ہی ساتھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے بڑے اسباق ان کو ملے ہوئے ہیں، اور وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھی کوئی سی ڈی مل جائے جس میں نعتیں ہوں یا کوئی بیان ہو، بس وہ لگا لیں گے۔ میں نے کہا بھائی، اب میں نے پھر مجھے بہت کوفت ہوتی، تو میں نے کہنا شروع کر دیا بھی دیکھو آپ میرے ساتھ چلیں گے لیکن ایک کبھی لگا لو تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ نہیں کہ سارا وقت بس وہ چل رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے کوفت ہوتی ہے۔ توجہ اللہ رکھنے میں جو مزہ ہے وہ اپنا ہی ہے۔ خیر بھائی، تو فرماتے ہیں
آپ نے لکھا تھا ذکر میں مشغول ہونے کے وقت جو خطرات و وساوس اس وقت ہوتے ہیں ابتدا میں نہیں تھے۔ جمعیت پہلے اب سے بہتر تھی اور اب تنہائی کی لذت پہلے سے بہتر ہے۔ کچھ نہیں جانتا کہ وہ حالت بہتر تھی یا یہ۔ جواب میں حضرت فرماتے ہیں میرے مخدوم، ہر حالت کے اچھا ہونے کی ایک وجہ ہے، لیکن مطلب اس کے ماوراء ہے۔ اس مطلب کے طالب رہیں، ذکر پر اس قدر مداومت کریں کہ مذکور یعنی جس کا ذکر کیا جائے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سوا ہر چیز سینہ سے رخصت ہو جائے۔ یہ جو فرمایا نا سینہ سے بھی رخصت ہو جائے، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو کہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اور جب بھی کوئی ہمارے سالکین یہاں پہنچیں گے، ہم سب سالکین ہیں، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ایک خطرہ ہے جس کا نزول یا ورود ہوتا ہے دماغ میں، اور اس کے بعد پھر کچھ ایسے ہیں جو سینے میں آتے ہیں، جب وہاں سے بھی رفع ہو جائیں پھر سینے میں آتے ہیں، پھر سینے سے بھی رفع ہو جاتے ہیں۔ سینے میں کیا ہے اور کیسے کیوں کر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالتوں سے کیفیت کو سب کو عطا فرمائے۔ ہمارا یہ راستے کی چیزیں ہیں۔ ذکر پر اس قدر مداومت کریں کہ مذکور کے ماسوا ہر چیز سینہ سے رخصت ہو جائے اور اس کے ماسوا سے علمی و حبی تعلق ٹوٹ جائے۔ کیا کیا جائے کہ آپ کی صحبت قلیل تھی، اگر کچھ عرصہ صحبت میسر آ جائے تو امید ہے کہ ان معانی کا جمال باطن پر پرتاؤ ڈالے اور مطلوب کی کوئی کھڑکی دل میں ظاہر ہو جائے۔ بہرحال ملاقات حاصل ہونے تک اذکار و طاعات کے معمولات میں مشغول رہیں اور مخالف کی صحبت سے دور رہیں۔ مخالف یعنی جو ہمارے بہت سارے احباب جو ہے نا، وہ تصوف کو صوفیہ کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ وہ لوگ مراد ہیں۔ اور ممنوعات شرعیہ سے پرہیز کرتے رہیں اور اللہ جل شانہ کی تدبیر سے ڈرتے اور لرزتے رہیں اور اپنے عمل سے مایوس رہیں اور عمل کو ترک نہ کریں۔ اعمل واستغفر، عمل بھی کر اور استغفار بھی کر، اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ رکھیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہیں اور مشائخ کی محبت پر ثابت قدم رہیں۔ دیکھیے شیخ نے فرمایا، مشائخ فرمایا۔ یہاں مشائخ سے مراد ہے کہ ہم سے لے کر اپنے شیخ سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے مشائخ درمیان میں ہیں وہ، تاکہ ہمیشہ ان کے باطن سے فیوز و انوار حاصل کرتے رہیں اور دور افتادہ دوستوں کو دعائے خیر سے فراموش نہ کریں۔ والسلام اولا وآخرا۔ یہ شجرہ جو پڑھا جاتا ہے نا، اس کا یہی بڑا فائدہ ہے۔ ہمارے حضرت تو فرماتے تھے کہ روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیا کرو۔ وہ منظوم ہے، وہ دعائیں ہیں بیسیکلی۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف لوٹیں گے۔ اس ذات سے فیض آ رہا ہے جو مجھ سے محبت رکھتی ہے اور میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اور مورد فیض لطیف ہے نفس سے، بس اس خیال میں محو ہو جائیے۔